ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا ہندی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعوت میت کے تعلق سے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس میں بد مذہب کی طرف سے جو ہے سنی عوام کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ تیجے 40ویں اور اس طریقے کی دعوتوں کو کھانے کو جو ہے وہ بدعت کہا، منع کیا، اور دیگر علماء اکرام یا پھر علماء احناف کے تعلق سے شیخ محدث حق دہلوی یا شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ ان دعوتوں کو جو میت پہ کی جاتی ہے رسوماتوں کو بدعت اور دیگر خرافات سے جو ہے نا وہ تعبیر دی گئی ہے۔ تو اسی لیے تمہیں چاہیے کہ یہ ایصال ثواب یعنی تیجا 40واں وغیرہ کی دعوتوں کو نہ کیا جائے کہ خود دوسرے علماء نے بھی منع فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے بھی منع فرمایا۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی تحریرات کا، ان کے فتاویٰ کا، یا پھر یہی مطلب ہے کہ اس کے اندر تمام ایصال ثواب جو میت کے گھر میں کیے جاتے ہیں ناجائز ہے، ورنہ اس سے کون سی وہ دعوت مراد ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ میت کے گھر کے اندر جو دعوت کا تعلق ہے جس کے لیے علماء نے اس کو بدعت لکھا، جیسے کہ دوسرے احناف کے دیگر جید علماء کے تعلق سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان دعوتوں کو کہ جو میت کے گھر پہ ہوتی ہیں ان کو بدعت سیئہ قرار دیا ہے اور ایک مکروہ کھانا اس کو قرار دیا ہے کہ اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ تو اصل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو تحریر فرمایا ہے اس کی جو سمری ہے، یعنی ان کے فتاویٰ کی اور رسائل کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ جو میت کے گھر میں شروعات کے 3 دن کے اندر جو دعوت ہوتی ہے، جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے تو دیگر رشتہ دار یا احباب لوگ آتے ہیں اور وہاں پر تعزیت کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور وہاں ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، اور بطور دعوت ان کو 2-3 دن وہ لوگ رہتے ہیں، اور جو خواتین وغیرہ آتی ہیں تو وہاں پہ چائے ناشتے کا انتظام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ یہ دعوت کھانا مکروہ ہے، جائز نہیں، اور یہ دعوت کرنا بھی درست نہیں۔ اسی کو دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ دعوت جو ہے وہ خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، غمی کے موقع پہ دعوت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس میں دوسری آزمائش والی بات یہ ہوتی ہے کہ اہل میت کی طرف سے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ خود اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب ان کے گھر میں مہمان تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بجائے وہ جنازے یا میت کے غم کے ان کو کھانا کھلانے، ان کی مہمانداری کے اندر جو ہے وہ اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، اور یہ جو خود آئے ہوئے ہوتے ہیں تو کھانے کے اندر مبتلا ہو کے یہ میت اور اس کے غم کو یا ان کے ورثہ کو تسلی دینے کے بجائے کھانے اور دعوت کے اندر جو ہے نا مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بدعت، اور دیگر علماء نے اس کو جو ہے نا بدعت لکھا ہے کہ کھانے جو دعوت وغیرہ کا معاملات چلتا ہے، جو رسومات چلتی ہیں میت والے گھر کے اندر، یہ ناجائز اور اس کا کھانا بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ وہ دعوت ہے یعنی جنازے سے لے کر 3 دن کے اندر کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں خود جو ہے قریبی لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے وہاں پر میت ہو اس گھر کے لیے، یعنی خاص اس اہل کھانا کے لیے ایک وقت کا کھانا بھیجنا یہ سنت ہے، یعنی ایک ایسا کھانا بھیجنا کہ جو 2 وقت کھایا جا سکے، اس کا بھیجنا سنت ہے۔ اور یہ بھی خاص ان کے لیے فرمایا کہ جو خاص ان کے گھر والے ہیں، یعنی میت جس گھر میں ہوئی ہے، جس گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، اس فیملی کے لیے، نہ کہ ان کے پورے کنبے اور رشتہ داروں کے لیے۔ تو ایسے لوگ کہ جو جنازے میں جا کر جو قریب رہتے ہیں، یعنی زیادہ دور سے نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ میت میں آتے ہیں اور 2 دن 3 دن تک رہتے ہیں، اور پھر میت کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ ان کے لیے پھر کھانے وغیرہ پکائے جائیں، تو ان دعوتوں کو اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء نے منع کیا ہے کہ وہ دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب جو رشتہ دار یا آس پڑوسی کھانا بھیجیں گے میت کے لیے، اس کھانے میں ان لوگوں کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ جو میت کے گھر میں دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور جو قریبی رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی شہر سے یا دوسرے محلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانا صرف اور صرف اہل میت کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے ہی کھانا وہ جو ہے کھانا اس کا سنت ہے، اور اتنا ہی بھیجنا چاہیے جتنا وہ اس کے اندر شامل 2 وقت کھا سکے، اتنا کھانا اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میت کے گھر کے اندر
खाना, हाँ अगर ये खाना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर ये खाना 3 दिन के अंदर है और ये फ़कीरों को इसाले सवाब करने के लिए है तो फिर बहुत खूब है, इसको कर सकते हैं। यानी वो खाना अगर पकवाया जाए और मैयत की तरफ से गरीबों के अंदर तकसीम किया जाए, फ़कीरों के अंदर तकसीम किया जाएगा तो फिर इसमें शरन कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो इससे मालूम चला कि खाने को मुतलकन बनाना मना नहीं है, बल्कि मैयत के घर में शुरू के 3 दिन में दावत जैसा माहौल करना, वहाँ जाना, 3 दिन रुकना, खाना ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो खाना बनाकर जो है वो गुरबा में तकसीम किया जाएगा, इसाले सवाब के लिए फ़कीरों में बांटा जाएगा तो फिर इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इसको बनाया जा सकता है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो 40वें या तीजे के ताल्लुक़ से भी है। तो तीजे के ताल्लुक़ से जो चने का मामला है तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस बारे में वाज़े फरमाया कि मेरे फ़तवे में यानी जो मैयत का खाना नाजायज़ है, इसके अंदर चने का तज़किरा नहीं है और चने जो है इससे वो अलग हैं। तो मालूम ये चला कि खाने का मामला जो है वो चने के साथ नहीं है। जो चने होते हैं उसको खाना एक तो उर्फ़ आम में तक़सीम भी नहीं किया जाता, उसको इसाले सवाब के लिए बांटा जाता है। उसके ऊपर कलमा शरीफ की याद दहानी के लिए हों या दीगर इसाले सवाब के लिए हों तो उसके खाने में या बांटने में शरन कोई हर्ज नहीं है, जो कि इसाले सवाब के लिए होता है तीजे में। अलबत्ता इसमें इतना ज़रूर है कि अगर किसी शख्स ने वो चने ख़ास फ़कीरों पर सदका करने के लिए लिए हैं या ख़रीदे हैं तो फिर उनको अमीरों का लेना जायज़ नहीं है, लेकिन बेहतर फिर भी है कि उसको फ़कीर लें, चाहे वो अमीर और गरीब सब के लिए हों। तो इसलिए उन सब को जो है वो चने या तीजे के इसाले सवाब के अंदर जो चीज़ शीरनी बांटी जाती है उसमें खाना शरन जो है वो बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह 40वें के ताल्लुक़ से है कि 40वें के अंदर जो दावत या खाना वगैरह कराया जाता है लोग, या फिर बरसी में कराया जाता है मैयत के वफ़ात के 1 साल के बाद, तो उसी साल सवाब में कौन लोग खा सकते हैं कौन नहीं खा सकते। तो इसके लिए मसला जो है ना वो उर्फ़ आम पे होता है, जैसा कि आला हज़रत ने फरमाया कि इसमें उर्फ़ में देखा ये गया है कि ये जो 40वें की दावत या 40वें या बरसी का खाना होता है इसका असल मकसद जो है पकाने वाले के लिए इसाले सवाब होता है। और जब इसका असल मकसद इसाले सवाब है तो सवाब किसी भी शख्स को खिलाने पर मिल जाएगा, जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि हर ज़िंदा यानी हर जानदार जिगर के अंदर सवाब होता है, हर गर्म जिगर में सवाब है। तो जो भी जानदार इसको खाएगा, अब वो गरीब हो या अमीर हो, उन सब को इसके ऊपर सवाब मिलेगा। लेकिन इसमें सवाब की सूरत वही होगी जबकि इसाले सवाब करने वाले की नीयत में सवाब का दारोमदार हो। अगर उसको 40वें या बरसी का उसने खाने का इंतज़ाम फ़कत दावत के लिए किया है कि रिश्तेदार आएंगे मिलेंगे दावत वगैरह होगी, तो फिर इस पर कोई सवाब नहीं होगा। ये फिर उसी तरफ इशारा है जिसको उलमा ने खाने को या बिदअत या फिर इस रसूमात को खुराफात बताया है। लेकिन अगर इसका ताल्लुक़ जो है ना इसाले सवाब के साथ है, जैसे बरसी वगैरह के अंदर होता है 1 साल के अंदर, तो उसमें अच्छे खानों का इंतज़ाम करके गरीबों को मिस्कीनों को दिया जाता है, तो इसमें हर्ज वाली बात नहीं होती। तो जो खाने इसाले सवाब के लिए उर्फ़ में हमारे मशहूर होता है 40वें का हो तो उसको इसाले सवाब में अमीर और गरीब दोनों खा सकते हैं, और ये खाना पकाना या मना करना ये आला हज़रत ने इसको मना नहीं फरमाया। अब अगर रहा कि इसके अंदर लफ्ज़ दावत अगर कोई कहता है 40वें के इसाले सवाब के लिए कि फ़लाँ शख्स जो है ना बरसी है ये 40वां है आप खाना खाने आ जाना या इसाले सवाब के लिए दावत पे आ जाना, तो किसी भी मामले का यानी जिसका जो आमाल का दारोमदार नियतों पर है उसको सिर्फ लफ्ज़ दावत कहने से वो बातिल नहीं हो जाएगा। मसलन अगर किसी ने इसाले सवाब की नीयत से दावत की है, अगर वो इसको लफ्ज़ दावत भी कहेगा तो इसको दावत कहना ये उसके इसाले सवाब को बातिल नहीं करेगा। जैसा कि आप ज़कात के ताल्लुक़ से उलमा से सुनते होंगे कि अगर कोई ज़कात के पैसे ईदी कहकर या किसी को तोहफ़ा कहकर भी दे देगा तो उसका तोहफ़ा कहना या ईदी कहना उस ज़कात की रकम को ज़कात होने से बातिल नहीं करता। ठीक वैसे ही अगर कोई 40वें या बरसी वगैरह के ताल्लुक़ से इसाले सवाब करता और वो इसको दावत बोल दे कि दावत आप 40वें की दावत खाने आ जाना, तो ऐसे मौके पर वो दावत लफ्ज़ दावत होने से वो दावत भी नहीं हो जाएगी और वहाँ पर उसके सवाब में कोई कमी भी नहीं होगी। अब अगर ये खाना किसी ने ख़ास फ़कीरों के लिए ही तकसीम करवाया है तो फिर खाली फ़कीरों को दिया जाए, लेकिन हमारे उर्फ़ में ऐसा होता नहीं है। अक्सर बरसी या इसाले सवाब की जो महफ़िलें होती हैं उसके अंदर अमीर और गरीब की कैद नहीं होती, लिहाजा इसके अंदर कोई भी शख्स जो है वो शामिल होकर खाना खा सकता है। अब क्योंकि अमीर को खाना खिलाने पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है ना वो सवाब है, तो ऐसा नहीं है कि इसाले सवाब का खाना जो है वो सिर्फ़ नफिल इसाले सवाब का सिर्फ फ़कीर ही खाएगा और गनी नहीं खा सकता। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है जब तक खिलाने वाले की तरफ से ऐसी कोई कैद ना लगाई जाए।
کیونکہ صدقہ کرنا جو ہے وہ فقیر پر بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت در مختار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صدقے سے رجوع نہیں کیا جا سکتا اگرچہ غنی پر کر دیا جائے، یعنی یہ کہ اگر مالدار کو بھی کھانا کھلایا جائے گا اچھی نیت کے ساتھ تو اس کھانے پر بھی ثواب پہنچتا ہے، اور ہر اس کام پر جس پہ کرنے والے کو خود ثواب پہنچے گا وہ اسے اپنے میت کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، چاہے پھر وہ نماز ہو چاہے روزے ہو، یعنی جس سے خود پر ثواب حاصل ہوتا ہو، ایسا کام جس سے خود ثواب حاصل ہوتا ہو اس کو دیگر دوسرے لوگوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے 40ویں پہ اگر کوئی شخص کھانا کھلاتا ہے تو اس میں رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں، آس پڑوس والے بھی شامل ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھانا وہ ناجائز یا حرام ہو جائے گا، جبکہ کرنے والے نے ایصال ثواب کی نیت سے کرا ہے تو ایصال ثواب کے اندر کوئی بھی شخص کھائے گا اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر وہ کھانا کہ جس کو انسان کھاتے ہیں اس پہ جو ہے نا ثواب پہنچتا ہے، اسی طریقے سے جو درندوں کو پہنچتا ہے کھانا اس پر بھی ثواب پہنچتا ہے، اور جو پرندوں کو پہنچتا ہے اس پر بھی ثواب پہنچتا ہے، اور صدقہ گھر والوں پر کرنے پر بھی ثواب ہے۔ تو اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ صاحب مال ہوتے ہیں لوگ کہ جن پہ لوگ اخراجات کرتے ہیں تو ان پہ بھی ثواب ملتا ہے، تو اپنے گھر پر فیملی پر صدقہ کرنے پر بھی ثواب ہے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ صدقہ یا ثواب کا تعلق صرف اور صرف فقیر اور غریب کے ساتھ نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان کا درجہ زیادہ بہتر ہے دوسروں کی نسبت، لیکن اگر کوئی کھانا کھلانے میں امیر کو بھی کھلائے یا مالدار کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے گا تو اس مال کو بھی جو ہے نا وہ صدقہ کاؤنٹ کیا جائے گا، اور ہر صدقہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے کھانا کھلانے کے تعلق سے امیر غریب کی کوئی ایسی خاص قید نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے کھانا ثواب کے لیے کھلایا ہے یا پھر دکھاوے کے لیے دعوت کے لیے کھلایا ہے، یہ ہم اپنے پاس سے بدگمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان پر بے حکم شرع بنا تحقیق کوئی ایسی گناہ کی طرف کبیرہ کی طرف نسبت دلانا شدید حرام ہے کہ جب تک بندے کے پاس کوئی شرعی ثبوت نہ ہو یا وہ بندہ خود نہ کہے کہ جی میں نے یہ دعوت دکھاوے کے لیے کی، تو اس لیے کسی پہ بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شخص نے اپنے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کوئی میلاد کی محفل کی ہے، کھانا کیا ہے، برسی کی ہے یا دوسری محفل کی ہے نعت وغیرہ کی، اور اس کے اندر اس نے کھانا تقسیم کیا ہے، تو اس کو یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ فلاں کو اپنے مرحوم پر بھی دعوت یاد آ رہی ہے یا یہ شخص ایسے میں بھی دعوت کر رہا ہے، کیونکہ کھانا کھلانا ایک عظیم ثواب ہے، ایک نیک کام ہے، اور اس میں جو بھی کھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا اور کھلانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جب اس کو ثواب ملے گا تو یہ کسی کی طرف بھی اس ثواب کی نسبت کی جا سکتی ہے، تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں جو شرعاً جائز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو منع کرنے کا یا بدعت وغیرہ لکھنے کا معاملات ہے وہ 40واں ایصال ثواب نیاز فاتحہ کے تعلق سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اس دعوت کے ساتھ ہے کہ جو لوگ جنازے میں آ کے جنازہ بھول کے کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس کے لیے ممانعت ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہ میت کے گھروں پر بوجھ بن کر نہ بیٹھیں اور وہاں پر دعوت یا میت کو دعوت کے لیے کھانے کے لیے شرمندہ یا مجبور نہ کریں کہ اگر اتنے لوگ وہاں جا کے پہلے سے بس جائیں گے اور آئیں گے نہیں جو قریب رہنے والے ہیں، تو اس سے جو ہے نا اہل خانہ پر بوجھ بنے گا کہ ان کے لیے پھر ایک آزمائش آئے گی کہ ان کو کھانے کا مجبوری میں انتظام کرنا پڑے گا، بلکہ اس میں پڑوسیوں کو چاہیے کہ جن کے گھر میں یہ معاملہ یا حادثہ ہوا ہے کہ ان کے لیے وہ لوگ کھانا بھیجیں اور ان کو اصرار کر کے کھلایا بھی جائے، کیونکہ ایسے موقع پر آدمی جلدی کھاتا نہیں ہے، تو ان کو کھلایا جائے، 2 وقت کا کھانا بھیجیں تاکہ ان کے لیے وہ کھانا کافی ہو، اور اس قسم کی دعوتوں کو بدعت کہا گیا، بچنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی فقیروں کے لیے کھانا تقسیم کرتا ہے اپنے مردے کی طرف سے تو بھی جائز ہے، تیجے کے اندر چنے ہو اگر وہ لینا چاہے تو اس کا ایصال ثواب کے لیے کیونکہ بانٹا جاتا ہے اور ثواب امیر اور غریب دونوں کو کھلانے پہ ملتا ہے تو اس کا لینا بھی جائز ہے۔ ٹھیک اسی طرح 40ویں اور برسی پر جو محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے یا پھر یہ کہ کسی مجلس کا انتظام کیا جاتا ہے، قرآن خوانی یا دیگر نیک اعمال کا نیک افعال کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس میں دعوت کی جاتی ہے، تو اس کا کھانا بھی ہر ایک شخص کو جائز ہے، جبکہ اہل خانہ کی طرف سے عرفاً یا پھر صراحتاً اجازت موجود ہو کہ یہ دعوت عام ہے تو اس میں ایصال ثواب کیا جائے گا، تو اس کھانے کی یا اس دعوت کی بالکل بھی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب ہے اور مردوں کو اس سے جو ہے وہ ثواب پتھر میں حسن لالے پرنوار